بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 5 اکتوبر اتوار کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ اور بڑی کچھ پھڑکتی ہوئی خبریں آئی ہیں۔ پہلے میں اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ جنریشن زی کے انقلاب کا جو معاملہ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگلا خطرناک اور طاقتور شکار کون بننے جا رہا ہے؟ یہ دنیا کی جنریشن زی کر کیا رہی ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اور فیلڈ مارشل پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پابندی پر 15 ممالک میں میگنسکی لاء پر، اس کے ساتھ ملیشیا کا دورہ، اندرونی واردات بھی سامنے آ گئی۔ نواز شریف اور لندن میں آصف زرداری جو ہے عرب امارات، اور ڈی جے ایس آئی کی ریٹائرمنٹ کی صورتحال کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ آج خان کی رہائی پر 1 مہینے کا اتحاد کا نوٹس، بتاتا ہوں وہ بھی تفصیل۔ روس میں بھی بڑا اہم اجلاس ہے اور وہ بھی آج پھر ڈی جے ایس پی آر نے جو صحافیوں سے بڑی اہم گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پہ کیا موقف تھا ان کا، اور شہباز شریف اور کمپنی آئی ایم ایف کو 11 ارب ڈالر کا چونا لگاتے ہوئے پکڑی گئی رنگے ہاتھوں۔ پیپلز پارٹی کی جو گیم، اپنے ہی وزیر اعظم کو گرانے کا معاملہ، اندرون خانہ رابطے، یہ جو مہینے کی بات ہے وہ بھی ان کی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ گنڈا پور اور ایمل ولی کی، نورا کشتی، محسن نقوی کی کیا حکومت کو کمزور کرنے کا پلان ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ پاک بھارت پلانٹڈ ڈرامہ بھی، 2 بڑی وجوہات آئیں۔ مودی کو بھی فیس سیونگ چاہیے، یہاں فیلڈ مارشل کا معاملہ بھی، اور آج ایک اور بڑی ملٹی نیشنل پاکستان میں کاروبار ٹھپ کر کے اسٹاک ایکسچینج سے نکل گئی۔ انجینئر علی مرزا پر بھی مزید مشکلات، ایک اور 295C کا مقدمہ ہوا۔ اور فلوٹیلا اسرائیل میں جو مظہر سعید شاہ پاکستان واپسی، بہت شاندار استقبال۔ مشتاق احمد اسرائیل کی قیادت میں اور پاکستان میں فلسطین کی حمایت کرنے والے نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خبریں بہت زیادہ ہیں کیونکہ پچھلے ویلاگ میں رہ گئی تھیں، تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنریشن زی سے سب سے پہلے بات کروں گا۔ یہ انقلاب کا جو معاملہ، یہ اب آپ تو صرف ایشیا کے چند ممالک دیکھ رہے تھے، یہ پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ 14 سے 30 سال کی عمر کے جو 2 ارب کی آبادی بننے والے نوجوان، 23% آبادی بنتے ہیں، انقلاب سے بڑی محبت کرتے ہیں، رومانس رکھتے ہیں، اشرافیہ کی بدماشیوں پر، کرپشن پر، لوٹ مار پر، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے زور پر فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہی۔ نوجوان آبادی ایشیا میں بھارت، چین اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، لیکن دنیا میں یہ جو انقلاب چل رہا ہے یہ ان ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ اب مسئلہ صرف اس وقت فلسطین بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آپ ان کی نئی جنریشن دیکھیں فلسطین کی حمایت میں۔ یہ سب سوشل میڈیا کے دور کے پلے ہوئے نوجوان ہیں، روایتی مین سٹریم میڈیا کی فلٹر شدہ خبریں نہیں دیکھتے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غزہ میں، ویسٹ بینک میں، فلسطین کی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ انہیں نظر آ رہا ہے یہ جو مظاہرے روز کا، ہفتے کا، مہینے کا معمول بن گیا ہے۔ ابھی یورپ میں، ڈنمارک میں، وہاں کی جنریشن زی نے مرکزی چوک کا نام فلسطین اسکوائر رکھوا دیا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں طلباء کی تحریک پورے سیاسی منظرنامے کو ہلا رہی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی ہو، ہارورڈ ہو، برکلے ہو، یہ بڑے بڑے اداروں میں ہزاروں طلباء اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ یہی حال کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، دنیا کے مختلف ممالک میں۔ فلسطین کی حمایت ایک فیشن ہے۔ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے عظیم نام، میں انہیں عظیم کہتا ہوں اسی لیے، آپ دیکھیں وہ سارے کیا بات کرتے ہیں۔ اب پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھیں، جنریشن زی انقلاب جو ہوتا ہی شروع سوشل میڈیا سے، ڈسکارڈ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک۔ اب یہاں پر سوشل میڈیا میں پاکستان میں راج کرنے والا شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، عمران خان، جس کی آج سالگرہ کی ٹویٹ 1 ملین سے زیادہ کراس کر گئی۔ باقی تمام پلیٹ فارم ملائیں تو شاید 5 ملین سے بھی اوپر ہوں گی۔ ویڈیوز اور پیغامات ہیں وہ الگ ہیں۔ اب خان پاکستان کا وہ رہنما 50 سال سے لائم لائٹ میں، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ انفلوئنس عمران خان کا، 5 جنریشنیں خان کے ساتھ ہیں۔ 80-90 کی دہائی کی نسل کے لوگ جو ہیرو مانتے ہیں، جو ملینیلز ہیں 2000 کے بعد ان کا بھی ہیرو زندہ جاوید الحمدللہ ایک لیجنڈ کے طور پر جنریشن زی کا ہیرو، جو انقلاب کے خواہش مند ہیں۔ اور اب حیران ہو کہ جو الفا جنریشن، یہ جو 2010 کے بعد پیدا ہونے والی جو ڈیجیٹل نسل جسے کہتے ہیں، جو پیدائش میں ہی صحیح موبائل، یوٹیوب، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیبلٹس لے کے آتے ہیں، یہ نسل خان کی دیوانی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ٹیبلٹس پہ خان کو سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب عمران خان کا مخالف جتنا مرضی بڑا جرنیل ہو، جتنا مرضی بڑا طاقتور آرمی جو وہ تو چند سالوں میں ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ضیاء الحق، مشرف، ایوب خان، ضیاء خان، ان کو تو صرف ذلیل کرنے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مزاحمت کی آخری دور میں تھوڑی سی، دیکھیں سب کا ہیرو بن کے اس کا خاندان آج بھی حکومت میں۔ اب ایسی صورتحال میں جو انقلاب والے معاملات ہیں وہ کس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آج ڈی جی ایس پی آر کو تمام صحافیوں کو بلا کے میٹنگ کرنا پڑی۔ وہ تمام لفافے تمغہ برگیڈ صحافی اکٹھے کیے تھے، اس میں ایک تو علیمہ خان پر یہ جو ایم آئی کے گنڈا پور نے الزامات لگائے، اس کا جواب تھا، صحافیوں کہا جا رہا تھا کہ بیانیہ بنائیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، یہ کسی سیاستدان، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جو بھی حکومت میں ہوگا اس سے ورکنگ ریلیشن رکھیں گے، ہمیں کیوں پی ٹی آئی زبردستی گھسیٹ کر لاتی ہے، بات کرنا چاہتی ہے، ملوث کرتی ہے۔ اصل سیاست آپ کو پتہ ہے کون کرتے ہیں۔
معاملہ یہ ہے پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے. ان صحافیوں کو بتایا کہ بیانیاں بنائیں. وہ میں آپ کو بیانیاں بتاتا ہوں کون سا. ایک تو ظاہر ہے اسرائیل کو نہیں مان رہے, معدنیات نہیں بیچ رہے, افغانستان میں حملہ نہیں کر رہے, پسنی میں ہم نے کوئی گوادر میں ٹرمینل امریکہ کو نہیں دیا, ملٹری اڈے نہیں دیے, سب تردید کر دیں. یہ ان کی ہمیشہ دن سے تردید ہوتی ہے. آپ کو پتہ, جیسے یہ کہتے ہیں ہم سیاست میں مداخلت ہی نہیں کرتے. اب آپ جانتے ہیں تو سیاست میں مداخلت نہیں, مداخلت میں سیاست کرتے ہیں. اب DGISPR نے, آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کے بیانات کیا ہیں, یہ حکومت اور معیشت کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. اب چونکہ کنٹرول معیشت سے بالکل نکل چکا ہے, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے خان کے دور کو, راج کے دور کو, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, اپنی آنکھوں سے انڈسٹریاں بند ہوتی روز دیکھتے ہیں, ٹیکسٹائل ملیں بند ہوتی دیکھ رہے ہیں, بے روزگاری بڑھتی دیکھ رہے ہیں, مہنگائی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں, پیٹرول میں بھی 5 روپے بڑھا ہے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. 45% زراعت والا ملک, کسان تباہ و برباد, آج اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس طبقے کی. اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ملک میں ملٹی نیشنل کمپنیاں ایک ایک کر کے بھاگ رہی ہیں, پاکستانی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہر روز ایک نئی کمپنی بھاگنے کی آپ کو خبر میں دیتا ہوں. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فلپ مورس نے رضاکارانہ طور پہ ڈی لسٹ ہونے کی درخواست دی, جو منظور بھی ہوگی. یہ لیکسن ٹوبیکو کے نام سے کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ نیٹ ورک تھا بہت بڑا, فلپ مورس اور لیکسن ٹوبیکو. بعد میں ری برانڈنگ ہوئی, بہت بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, ان کے سب سے زیادہ فیکٹریاں ہیں, سیلز کے دفاتر ہیں, بڑا منظم آپریشن نیٹ ورک ان کا. ظاہر سگریٹ بناتے ہیں. اب یہ اپنی شیئر ہولڈنگ مکمل کرنے کے بعد اسٹاک ایکسچینج سے نکل جائیں گے. تو جو انویسٹر پاکستان کی مارکیٹ پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا, جب کوئی کمپنی عوامی ہی نہیں رہے گی, اسٹاک ایکسچینج میں ہی رہے گی, تو پھر مالی رپورٹس آپریشنل کہاں سے ہوں گے. یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اب اس سے جو بہت بڑا اسکینڈل جو تجارتی ڈاٹا میں $11 ارب کا, IMF کے لون سے بھی بڑا, جس پہ IMF نے وضاحت مانگی کہ سرکاری ادارے میں پاکستان ریونیو آٹومیشن اور پاکستان سنگل ونڈو کی رپورٹ, ان دونوں میں امپورٹ کا ڈاٹا, وہ $11 ارب کا تضاد کیسے آ گیا بھائی IMF کے سامنے تسلیم کیا کہ یہ ڈاٹا جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کو جمع کروایا گیا تھا, وہ درست نہیں ہے. ڈاٹا کی ہیرا پھیری, اور اس پہ اسحاق ڈار پہلے بھی جرمانہ کروا چاہے, کوئی یاد ہوگا. اب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پھنس گیا. اب وہ ٹریڈ ڈاٹا کو اکٹھا کر کے اگر دے, پبلک میں رکھے, تو پھر معاشی گروتھ جو ہے وہ اصل آ جائے گی سامنے. یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں حقیقت مائنس میں ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے. یہ تو 1.9 کہتے ہیں, اس سے بھی پتہ نہیں کتنی نیچے چلی جائے گی, پھر اگلے قرضے نہیں ملنے. تو صحافیوں کو بلا کے بلائے, یہ جی آپ ساری چیزیں ٹھیک کریں, عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے, بیانیاں بنائیں, انٹرنیشنل سطح پہ نہیں آنی چاہیے. پھر عوام کو بتائیں کہ ہماری تو پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کیونکہ جو بڑا طوفان اسرائیل کے حوالے سے یہ ڈھول اپنے گلے میں ڈال چکے ہیں, یہ بہت بڑا طوفان انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اس میں دیکھیں 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک تو اسرائیل والی میں آپ کو پوری تفصیل اگر بتاؤں, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو کے درمیان صاف صاف اختلافات کی شدت نظر آ رہی ہے. ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پر جو اعلان کیا کہ نیتن یاہو غزہ میں جنگ روکنے کے لیے تیار ہے, اس نے جواب میں بمباری کر دی. پھر پوری دنیا میں عوام جس طرح فلسطینیوں کو نکلی, آج جب دیکھیں ذرا سنڈے کو تمام مسلمان غیر مسلمان ممالک میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف ہونے والے احتجاج کی تصویر اپنے سوشل ٹروتھ پہ شیئر کی. اس میں ایک بڑا بینر تھا, بہت بڑا, کہ اب یا کبھی نہیں, نیو اور نیور. یہ نیتن یاہو کو پیغام تھا کہ اب بات نہ مانی تو پھر پیچھے ہم بھی نہیں ہیں, کیونکہ معاملہ اتنا بڑھ گیا. امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں مارکو روبیو کہ سارے معاملات تقریباً ہمارے طے ہو چکے ہیں, صرف لاجسٹکس پورے کرنے. اب اس کی لاجسٹک کا ایک بڑا حصہ جس میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو دیا گیا تھا کہ آپ نے مسلمان دنیا کا اٹھانا ہے علم, اسرائیل کو تسلیم کرنا, جو ڈھول آپ کے گلے میں ڈالنا ہے وہ آپ نے باقاعدہ جا کے بجانا ہے ہر جگہ, ناچ ناچ کے انہیں منانا ہے اسرائیل کو تسلیم کریں. اب یہ انڈونیشیا گئے, پہلے آپ کو پتا ہے اس کے صدر کی تقریر دیکھیں. عرب دنیا میں شام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں, ترکی آذربائیجان کے ساتھ ہوئیں, عرب امارات کے ساتھ ہوئیں, اردن کے ساتھ ہوئیں, وہ ساری بیٹھکیں آپ دیکھیں. پھر اقوام متحدہ کی پریس کانفرنس اور ٹرمپ سے ملنے سے پہلے ساری میٹنگ فکس تھی. اب ملیشیا, بہت بڑا اسلامی ملک, انور ابراہیم کے پاس جا رہے شہباز شریف, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ان کے لیے, اسرائیل کے لیے پھنسا ہوا. اب ادھر پاکستان میں ایک طرف چابی والے کھلونے ان کے لیے تیار ہے, ان کی چابی الٹی بھی ہو سکتی ہے, یاد رکھیں. امن و امان کے حالات آپ کو پتہ ہیں. دوسرا جو بڑا ان کے لیے مسئلہ آیا ہے وہ ادارے کے اندر, وہاں بھی لوگ تیار ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. لیکن اوورسیز کا پہلے آپ کو سن لیں. یہ جو فیلڈ مارشل کے معاملے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 15 ممالک میں میگنسکی ایکٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے. فیلڈ مارشل کے ویزے کی سفر پر اثاثے بین کرنے, اور تمام یورپی ممالک میں انٹری, داخلے پہ پابندی. انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس میں نیوزی لینڈ ہے, فن لینڈ ہے, ڈنمارک ہے, ناروے ہے, اسپین ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ ہے, آسٹریلیا, سوئٹزرلینڈ, ہالینڈ, بیلجیم, یہ 15 ملک بنتے ہیں جہاں کی حکومتوں میں درخواست جمع کروائی کہ میگنسکی لا انٹرنیشنل کے تحت ورلڈ الائنس کے نام سے جو نیٹ ورک بنایا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیلڈ مارشل کو یہاں اندر نہ آنے دیں. تو یہ جگہ جگہ محاذ کھل رہے ہیں. ابھی کشمیر کا محاذ تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے وقتی طور پہ, اس میں بھی چنگاریاں سلگ رہی ہیں 1-2 مہینے میں دوبارہ کھڑ کے, وہاں بھی اختلافات آ گئے. ادھر خان کی کال آ گئی, تیاری پکڑو کال, پہلی ملاقات کے بعد تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے صحافیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے بیانیاں بنائیں, پاک بھارت جنگ کا نیریٹو.
اچھا وہاں بھی حالات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ نریندر مودی بھی کشمیر کے آپ کو پتا ہے ایشو پر یا پاکستان کے نام پر الیکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جنگ بڑی ضروری ہے اس کے لیے بھی، فیس سیونگ اسے بھی چاہیے، یہاں بھی جنگ چاہیے فیلڈ مارشل کو، جس طرح روم میں بادشاہ گلیڈیٹر کو لڑائیاں چاہیے ہوتی تھی، یا انگریز ریسلنگ کے یا کرکٹ کے بڑے بڑے میدان انڈیا پاکستان بننے سے پہلے لگایا کرتے تھے، تو یہاں بھی یہ پاک بھارت اگلی ایپیسوڈ کا ایک پورا مرحلہ تیار کیا جا رہا ہے. لیکن اندرونی سطح پر جو ان کے لیے معاملات، ان کے اتحادیوں میں جو رفٹ آئی ہے وہ کام بڑا خراب ہوا ہے. پیپلز پارٹی، اچھا اس میں دیکھو انہوں نے غلطی کیا کہ مریم نواز وزیر اعظم کے نعرے لگوا دیے. پیپلز پارٹی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ لندن پلان کی ڈیل ہے بھائی، آدھا اقتدار آپ کا آدھا ہمارا، شہباز شریف مزے لے چکا ہے اب وہ ہٹے، اب بلاول کی مزے لینے کی باری ہے. لیکن وہ وعدوں سے مکر رہے ہیں. مریم نواز کو لانچ کرنے کی تیاری کہ وہ وزیر اعظم بنے، آرمی چیف اگر 27ویں ترمیم پہ ایکسٹینشن کے بعد اگر وہ منظور کرواتے ہیں صدارت تو پھر مریم نواز آئیں اس عہدے پہ، وہ زرداری کو سائڈ پہ کر کے صدر بن جائے، مریم نواز وزیر اعظم بن جائے. اللہ اللہ خیر صلاح، کتنا آسان. ہم صدر دیکھیں نا، آرمی چیف صدر ہوں، وزیر اعظم مریم نواز ہو، تو ملک کی ترقی پھر کہاں سے کہاں جائے گی سوچیں. پیپلز پارٹی اتنی جلدی چھوڑ دے، انہوں نے مریم نواز کو مائیکل جیکسن بھی کے لوازمات بھی دے دیے، ندیم افضل چاند نے کھل کے اس کی مخالفت بھی کی، جماعت نے واک آؤٹ بھی کیا. پہلے یہ نورا کشتی لگ رہی تھی، لیکن عظما بخاری نے کہا کہ بلاول نے وزیر خارجہ کے طور پہ پاکستان کو نقصان بھی پہنچایا، اپنے وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کی. اب معاملہ ان کا اس لیے بڑھ گیا کہ وزارت عظما کی لڑائی، اقتدار میں آپ کو چوری کے بٹوارے کے مال پہ لڑائی. تو اندرونی سطح پہ سارا اب یہاں تک آفر ہے کہ ایک مہینے، یہ کہہ رہے خان کے ساتھ اتحاد کریں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ، اندرونی سطح پہ ہم خان کی رہائی ایک مہینے میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. اب اس میں گیم تو ظاہر ہوگی، لیکن یہاں یہ زرداری کی جو بڑی گیم، جو کیونکہ عرب امارات میں نواز شریف باہر ہے، ابھی ڈی جے ایس پی آر کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے. اور دیکھیں یہ آفیشیلی آج ان کی ڈیٹ بنتی ہے ریٹائرمنٹ کی، اگر انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے ندیم انجم کی طرح، یا جنوری تک ایکسٹینشن ملتی ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کا معاملہ. اب یہ سارے مسائل حکومتوں کے گرانے اور بنانے کا فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے ایکسٹینشن کا. عمران خان کا جنرل باجوہ کے ساتھ مسئلہ تو اسرائیل کا تھا، آپ کو پتہ ہے مین چیز، لیکن بظاہر جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہی جنرل فیض کی 1 سال مزید رکھنے پر ہوا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا جی کہ ادارے میں آپ کو پتہ ہے سٹریس بڑھ جاتی ہے، نیچے تک جو افسران ان لائن بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جی ایس آئی بننے کے لیے یا ڈی جی ایم آئی بننے کے لیے یا ڈی جی سی بننے کے لیے یا آرمی چیف بننے کے لیے، یہ پھر 6-7 بڑی پوسٹیں وہ ساری کی ساری جو ٹائم بارڈ ہو جاتی ہے، ہل کے رہ جاتی ہے، ادارہ ہل جاتا ہے 1 سال بڑھانے سے، نیچے والوں کو ریٹائر کرنا پڑتا ہے. اب ہر بندہ فوج میں آپ کو پتہ ہے بھرتی ہوتے ساتھ اپنے لیے ایک مارک کر رہتا ہے پوسٹ کہ یہ میری پوسٹ میرا ٹارگیٹ ہے، پھر اسی کے لیے ورکنگ ہوتی رہتی ہے. یہاں 1 سال کی ایکسٹینشن ملے تو پھر نیچے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، نیچے ریٹائرمنٹ نیچے کرنل تک چلی جاتی ہے. وہ میں بتا چکا ہوں ایک ویلاگ میں تفصیل سے، بہت سارے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. تو اب جن کا حق مارا جائے وہ اب خاموشی سے تو نہیں بیٹھتے نا، اب آپ کو پتہ ہے وہ پھر سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کرتے ہیں. خان کے ٹائم بھی عدم اعتماد پہ یہی ہوا تھا نا، نون لیگ نے فائدہ اٹھایا، جنرل باجوہ کے ساتھ یہ فیض کے معاملے کو رفٹ ہوئی تو تحریک انصاف کو اس میں رگڑنے کے لیے انہوں نے عدم اعتماد لے آئے. اب تحریک انصاف یہ ساری فالٹ لائن استعمال کر سکتی ہے، وہ سیاسی کھیل نہیں کھیل رہے کہ ظاہر ان کی پارٹی میں بہت سارے مسائل ہیں، بے تحاشا اسٹیبلشمنٹ کا خوف بھی ہے، یہ اپنی چھوٹی چھوٹی نشستوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ورنہ ان کے لیے تو میدان بہت ساری چیزیں ہیں سامنے. نون لیگ کی حکومت انتہائی کمزور سطح پر ہے، سیاسی طور پر اندرونی اور بیرونی حالات بھی ایسے ہیں، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے. افغانستان، چین، پاکستان، روس کا کل جو بہت بڑا ماسکو میں اجلاس ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ آپ کی سوچ سے بڑا ہے. یہ 4 ملکی اجلاس افغانستان کی صورتحال پر ہے، بظاہر انسداد دہشت گردی پر ہے. اصل معاملہ کسی صورت میں بیرونی غیر ملکی اڈے کی مخالفت کی تجدید ہوگی. یہ بگرام ایئر بیس کی بات کریں جو ٹرمپ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، جو یہ نہ پورا ہوا تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہے. یہاں چین کی نمائندگی کے لیے خصوصی ایلچی جو آ رہا ہے وہ شی جی پنگ کا بڑا کلوز ہے، ایک اجلاس نیو یارک میں ہو چکا ہے، تو یہ بڑا اہم اس میں سچویشن ہے. اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں عمران خان کا یہ تو توشہ خانہ کا کیس چلا کے سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کے بیانات نہ آئیں، رک جائیں. یہ جو اگلی کال عمران خان نے کہا نا کہ قوم تیاری کرے اور پکڑے، اور یہ نومبر کے مہینے میں عمران خان کی کال آنی ہے، میرے خیال میں 24-25 کو ہی ہو سکتا ہے آ جائے. خان یہ تیاری کر چکا ہے اور پارٹی میں اندر 4-5 بڑے عہدوں پر لوگوں کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی پکی رپورٹ ہے اور اس میں گنڈا پور صاحب کا نام موجود ہے. اب خان فیصلہ کیا کرے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ عمران خان جانتے ہیں، لیکن رپورٹ یہی ہے. ابھی قائمہ کمیٹی کے جو لوگ 9 چیئرمین ہیں جنہیں عمران خان نے کہا تھا مرات واپس کریں، استعفے دیں، یہاں پر یہ لوگ باقاعدہ نون لیگ کی منت کر رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کریں. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اللہ کرے خان تک پہنچ جائے. انہوں نے گاڑیاں واپس نہیں کی، مرات واپس نہیں کی ابھی تک، اور میری اطلاعات ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو عمران خان پارٹی سے فارغ کر کے ایک مثال دے کے ایک میسج بھیجیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ سب لوگ جانتے ہیں ایک بات کہ جس نے بھی عمران خان کو چھوڑا وہ پھر کہیں کا نہ رہا، اس کا سیاسی مستقبل تباہ ہو گیا. یہ اسی لیے عمران خان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. عمران خان کو اب بڑے فیصلے اللہ کرے یہ مل جائیں. ملاقاتوں میں ظاہر پابندیاں ہیں، پیغامات آدھے پہنچتے ہیں. علیمہ خان کو بھی اسی لیے روکا جاتا ہے، اور
امید ہے کہ ایسی عمران خان تک کی تفصیلات جائیں، میں اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. بہت سی اور بھی چیزیں جو میں فی الحال اسکپ کر رہا ہوں، وجوہات ہیں بہت ساری. ابھی فلوٹیلا کے محمد مدر آئے ہیں پاکستان. مشتاق احمد تو بیچارے وہاں قید میں، ان پر بڑا تشدد بھی ہوا ہے، تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہیں. لیکن وہ ان کے لیے اعزاز ہے، میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں، بہت بڑا اعزاز اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن کراچی میں فلسطین کے احتجاج میں وہ ایک جمیل بلوچ نامی نوجوان کو 2 اکتوبر سے اٹھایا گیا. اس کے خاندان میں وہ برقع پوش، اس کی خاندان کی فیملی خواتین ویڈیو بنا کے کہنے اس کی جان خطرے میں، اسے ہمارے حوالے کریں یا جیل میں پیش کریں. اور یہ پاکستان کے اداروں نے کیا ہے. اسرائیل کے ادارے تو مشتاق احمد کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ یہ کس لیول پہ کھڑے ہیں، فلسطین کے خلاف احتجاج نہیں کرنے دیتے. اور یہ جو انجینئر علی مرزا پہ بھی 295 سی دوسری لگی ہے. دیکھیں اس میں تو تمام علماء نے، بڑے بڑے جو عالم ہیں، انہوں نے کہا جی نقل شدہ کوٹ. کسی اور شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی ہے کہ انجینئر علی مرزا سے دیکھیں اختلاف جتنا مرضی ہو، گستاخ نہیں ہو سکتا. وہ اتنا قابل آدمی، پڑھا لکھا جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو آل رسول کا غلام ہوں. گستاخی شدہ میں نہیں مانتا. اس نے نقل جو کوٹ کی ہے جس پہ مقدمہ ہوا ہے، اور الزام لگانے والے اسلامی نظریاتی کونسل ہیں جن سے آپ جو فتویٰ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں. اس میں طاہر اشرفی دیکھیں، دن رات آپ کو فتوے دے سکتے ہیں ایسے لوگ، جو چاہیے جیسا چاہیے. تو اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، اور کچھ چیزیں ظاہر مجھے اسکپ کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں معاملات ابھی وقت سے پہلے ہوتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر سن کے لوگ، کیونکہ ویلاگ بڑی دور دور تک پہنچتے ہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی دور دور تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ کچھ چیزیں چھوڑ کے اگلے ویلاگ میں شاید اس وقت تک ہو جائیں، پھر آپ کو بتا دوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.